اے جوان جیت ہے تیرا نشان، اے جوان منزل ہے آسمان، اے جوان جوش تیری پہچان، اے جوان ہے تو ہی پاکستان جب تک ہے جام۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایمن انصاری۔ سامعین، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس ملک کے نوجوان نسل پر ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل میں انہیں ہی اہم عہدوں پر فائز ہو کر ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ تجربہ اور قابلیت کی دھار ہی انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو نوجوان نسل ہمیشہ ملکی تحریکوں میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا نوجوان مضبوط ہوگا اتنی ہی وہ قوم ترقی کرے گی۔ جن ممالک نے اپنے نوجوان نسل کو درست سمت میں استعمال کیا، اس ملک کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا رہا ہے۔ جوانی انسانی زندگی کی وہ عمر ہوتی ہے جس عمر کا جوش و ولولہ اور قوت انسان کو کچھ کر دکھانے کا موقع دیتی ہے، اور وہ صبح و شام ملک و ملت کے نام کر دیتے ہیں۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ سنتے ہیں ایک سلسلہ جذبوں سے آگے، جسے پیش کر رہی ہیں امیمہ خان۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں امیمہ خان۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیما کھوسو۔ سیما کھوسو کا تعلق دادو ڈسٹرکٹ سے ہے۔ انہوں نے اپنی پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک کی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے مکمل کی۔ سیما کھوسو ایک باہمت اور باحوصلہ خاتون ہے۔ انہوں نے اپنی شعبہ وکالت میں ڈگری مکمل کی اور اب شعبہ وکالت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سیما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی سیما، آپ اپنے حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو۔ جی بالکل، میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں بیسیکلی دادو ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں نے جو ہے اپنی LLB حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف لاء سے مکمل کی ہے، اور اس کے علاوہ میں 2015 سے پریکٹس کر رہی ہوں ایز اے پٹیشنر اور ایز اے کنسلٹنٹ بھی، اور اس کے علاوہ بیسیکلی جو ہے نا میں نے سول پریکٹس کرنا بہتر سمجھا، اور ابھی میری سول پہ پریکٹس چل رہی ہے۔ جی بہت خوب۔ تو آپ کو شروع سے ہی بچپن سے ہی شوق تھا کہ آپ LLB کریں گی، یا پھر وکالت میں آنے کا آپ کا شوق تھا، یا پھر آپ کسی ایکسپیرینس سے آئی ہیں؟ کس طرح آپ کا یہ اس میں رجحان بڑھا؟ جی بالکل، یہ تو آپ نے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے۔ ایکچولی میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ لڑکیوں کی اسٹڈی کا کوئی وہاں پہ ایسا کوئی ماحول ہی نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی اپنے بارے میں سوچ بھی سکے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یا وہ کیا کر سکتی ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ تو اس حوالے سے پھر میرے بابا نے مجھے آفر کی، کہ انہوں نے مجھے پیشکش کی، کیونکہ وہ میرے فادر ایک براڈ مائنڈڈ ہیں، ان کی خود کی ایجوکیشن لیول اچھی تھی۔ انہوں نے مجھے پرمٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو LLB کرنی چاہیے۔ ایون آنیسٹلی اسپیکنگ اس ٹائم تو مجھے LLB ورڈ کی میننگ بھی پتہ نہیں تھی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں اس میں ہوئی ہوں، اس میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ اس کے بعد جب میں نے اس کو جانا، دیکھا، پرکھا، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ میری فیلنگس اٹیچ ہو گئیں، کیونکہ میرے فادر کی وش تھی، تو ظاہر ہے یہ میری وش میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو میں نے اڈاپٹ کیا۔ اچھا، تو اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں۔ بہت سے لوگوں کی جب گاؤں سے کوئی لڑکی پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو بہت سے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہے، تو آپ نے کس طرح سے یہ سب کچھ فیس کیا؟ کس طرح سے پھر آپ؟ ہاں بالکل، جگہ کا میں نے ذکر کیا، انٹیریئر سائڈ کہا جاتا ہے سندھ کے نچلے طبقے، اور میں ہوں بھی بلوچ کمیونٹی سے، کھوسو میری کاسٹ ہے۔ تو وہاں پہ جب میں نے ایڈمیشن کا ذکر جیسے میں نے ابھی کیا، جب میرے فادر نے مجھے پیشکش کی تو میرے جو چاچا تھے وہاں پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ لڑکی ہو کے کیسے یونیورسٹی میں جائے گی، اس کے علاوہ فائنینشلی کون اسے سپورٹ کرے گا، مطلب ہم تو اپنے شیئر میں حصہ دینے نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ تو ان کو یہ لگا کہ یہ ہمارے پیسے سے پڑھے گی، کیونکہ ان کو یہ تو نہیں پتا کہ میں رائٹ رکھتی ہوں اپنے فادر کی پراپرٹی میں نا، یا مجھے بھی میرا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں بھی ایجوکیشن حاصل کر سکوں۔
تو اس حوالے سے بہت سارے مجھے کرائسس فیس کرنے پڑے، مگر یہ کہ میرے فادر کا ساتھ تھا میرا، تو اس وجہ سے میں نے اوور کم کر لیا ان چیزوں کو، مگر یہ کہ مشکلیں بہت آئیں۔ جی بہت خوب۔ آپ نے اس کے بارے میں بتائیے، پھر آپ نے کس طرح سے اپنی تعلیم شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ جی بالکل، اس میں مجھے یہ بات بتانے میں کوئی شرم یا ہچک محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 3rd ایئر تک تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے LLB ورڈ کا بھی پتہ نہیں تھا، میں آپ کو اپنے ریئل ایکسپیرینسز بتا رہی ہوں نا، تو اس میں مجھے 3 سال تک مجھے بہت مشکلیں پیش آئیں، کیونکہ LLB آنرس کیا میں نے، تو پڑھائی حاصل کرنے میں، ان چیزوں کو سمجھنے میں مجھے 3 سال لگ گئے، جبکہ 5 سال کا میرا کورس تھا، تو پھر بھی میں نے اتنی محنت کی اور میں نے یہ پروف کر کے دکھایا، اور فرسٹ کلاس میں میری ڈگری ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے اس کو کر کے دکھایا کہ بھئی میں بھی جب SC سائڈ سے نکل کے اتنے سارے ایشوز فیس کر کے بھی میں ایک اچھی وکیل بن سکتی ہوں، اور معاشرے میں ایک ورکنگ وومن کے حوالے سے ایک مضبوط کردار رکھ کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکتی ہوں۔ جی بہت اچھا لگا آپ کو سن کے۔ آپ پھر بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کس طرح اپلائی کیا، کس طرح آپ اس میں سیشن کورٹ میں آئیں؟ آپ نے کوئی ایگزام دیے تھے؟ جی بالکل، جہاں تک جاب کا سوال ہے تو یہ تو ہماری پرائیویٹ پریکٹس ہوتی ہے، یہ تھرو گورنمنٹ نہیں ہوتا، مگر ایک ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ بار کونسل سے ہم رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور LLB کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا فائنل کرنے کے بعد تو میرے فادر نے مجھ پہ رکھا کہ اگر آپ گھر بیٹھنا چاہیں یا پھر آپ مزید پڑھنا چاہیں یا کوئی گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیں یا اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں گے آپ کے اوپر ہے، انہوں نے میرے ول کے اوپر رکھا، تو میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے جو ایک جن کے کوئی آواز نہیں بنتا ان کی آواز بن کے، ایک پرو بونو لائر بن کے جو فری میں کیسز ڈیل کرتے ہیں، جو لڑکیاں افورڈ نہیں کر سکتی، ان کے اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خلا کا میٹر ہوتا ہے، بیلز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو آزاد کروانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپیلیں چلانی ہوتی ہے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے جو لائرس ہوتے ہیں ان کو پرو بونو لائرس کہا جاتا ہے نا، تو میں نے ایک پرو بونو لائر ہو کے اور اس کے حساب سے پھر میں نے اپنے اس فیلڈ کا آغاز کیا اور اس طرح سے اپنا کام کیا، اور اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈ ہوتی چلی گئی۔ جی سیما، بہت اچھا لگا آپ نے سب کچھ ہمارے سامعین کو بتایا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کورٹ میں آنے کے بعد؟ جی بالکل یقیناً آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کے ایک لیڈی لائر کو۔ کیوں؟ اس کی یہ وجہیں، ایک تو میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لیڈی لائر نہیں تھی، تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کی اپیرنسز کس طریقے سے دینی ہوتی ہیں، اور آپ کو کن کن سرکمٹینسز سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر میں جب یہاں پہ آئی ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اس میں پھر ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو سمجھتے گئے، اور ان کے تھرو ان کو ظاہر ہے ہم جب لوگوں کے رائٹ کے لیے ریسسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے لیے تو لڑتے لڑنا آ گیا پھر۔ جی بہت خوب۔ اچھا پھر آپ بتائیں کہ آپ آج کل کس ڈیزگنیشن پہ کام کر رہی ہیں؟ ڈیزگنیشن کا تو یہ سوال ہے کہ میں ایک بینگ پرائیویٹ لائر یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے ہماری جو یونین ہوتی ہے جس کو ایک اگر سمپل الفاظ میں سمجھا جائے تو ایک یونین ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری اور دوسرے جو ممبران ہوتے ہیں نا وہ وکلاء کے ایشوز ریزالو کرتے ہیں، جس میں نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اس میں بھی الحمدللہ میں نمبر 1 پہ آئی تھی۔ اس کے بعد ابھی ہائی کورٹ لیول جس میں 13 ڈسٹرکٹ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی میں ابھی وکیلوں کو 13 ڈسٹرکٹ کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، ان سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ میں ڈیل کرتی ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جی بہت خوب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا 13 ڈسٹرکٹ میں آپ ورک کر رہی ہیں، تو کس طرح سے آپ ان چیزوں کو مینیج کرتی ہیں؟ آپ بتائیں گے ہمارے سامعین؟ چیزوں کو مینیج کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ایک تو آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے پرسنل لائف، دوسری ہوتی ہے پروفیشنل لائف، اور اس کے علاوہ ایسی ڈیزگنیشن پہ آنا جہاں پہ آپ وکلاء کے ایشوز دیکھتے ہیں جو کہ 2400 گھنٹے کسی بھی ایڈوکیٹ کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، پھر آپ کو وہاں پہ ریچ کرنی پڑتی ہے، ان مسئلوں کو حل کرنے کے ایٹ موسٹ ایفرٹ لینے پڑتے ہیں کہ وہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک لیڈی ایڈوکیٹ کا مرڈر ہو گیا تھا، ہم وہاں تک گئے، پوسٹ مارٹم، FIR، اس کے بعد کنفیشنس، اس کا پھر ٹرائل چلانا، جیسے کہ یہ ایگزامپل میں دے رہی ہوں نا آپ کو، پھر وہاں پہ آپ کو اپیئر ہونا پڑتا
پڑتا ہے ججز کے ساتھ، آپ کو کیس کے ججز کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے وکلا برادری کے میں لیڈی ایڈوکیٹ کا مرڈر ہو گیا ہے، تو اس کو ظاہر ہے ایک اول ترجیح پہ رکھا جائے اور اس کو سیریس ہو کے دیکھا جائے. تو ظاہر ہے اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ایبل سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ میں اتنی ایبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایک مینیج کرنا، مینٹین کرنا سیکھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ. جی سامعین، آپ نے سنا آپ اپنے کس طرح مینیج کرتی ہیں اپنی ورکنگ لائف کو اور پرسنل لائف کو، کیونکہ ایز اے لیڈی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. ہاں بالکل، اس میں بھی آپ کی اگر فیملی سپورٹیو ہو تو آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. نہیں تو یہ ہے کہ جب آپ صبح مارننگ میں اٹھتے ہیں، آپ کو اپنا بریک فاسٹ بنانا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ریڈیو کے کوٹ آتے ہیں، مسلسل آپ کو کالس آ رہی ہوتی ہیں کلائنٹس کی طرف سے کہ بھئی ہمارا کیس یا کچھ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے یا بات کرنی ہوتی ہے، تو ہوتا ہے بہت مشکل. مگر یہ کہ اس میں کچھ چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتی ہے، جس میں کوکنگ ہو گئی یا کچھ چیزیں ایسی ہو گئی جن پہ ہم جیسے سائڈ لائز ہو گئے. مگر یہ کہ تھوڑا مینیج مشکل ہوتا ہے، مگر مینیج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس طرح کے پاتھ پہ آ جاتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ایبلٹیز آپ میں خود بخود آ جاتی ہیں اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اب ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ. جی بہت خوب. سیما، آپ ہماری جو خواتین بچیاں ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں، LLB میں جو وکالت کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں بالکل، میں پیغام دوں گی اور میں ریکویسٹ بھی یہی کروں گی جو مجھے سن رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم لائر ہیں، کورٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یہاں پہ ایک کوئی عزت دار فیملی آئے اور کورٹ میں اس کو یا تو ڈریگ آؤٹ کیا جائے یا وہ خود آ کے کسی کو ڈریگ آؤٹ کرے. اس کے میں بہت سارے ہوتے ہیں معاملے، جیسے کچھ فیملی میٹرز ہوتے ہیں، کچھ کرمنل میٹرز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو میں یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن کی طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ تھوڑا صبر اور برداشت خود میں لینا چاہیے. آج کل جیسے جس طرح ٹیکنالوجی کا زیادہ یوزیج ہوتا ہے اس کے بینیفٹس کم اور ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہو رہے ہیں، جس میں ان کی مینٹل، جیسے پوری رات آپ 3 4 5 بجے تک آپ موبائل یوز کر کے صبح جب آپ کلاس لینے چاہ رہے ہو تو آپ کی مینٹل ایبلٹی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کلاس کا لیکچر اٹینڈ کر سکو یا صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکو. اور ایک یہ کہ ہے کہ سائنس بھی اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ اگر آپ زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ جو ہے نا آپ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس سے معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اور ریلیشن شپ میں بھی، فیملی میٹرز میں بھی، ریلیشن شپس میں بھی اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے، جس سے یہ کہ آج کل جس میں 2 طرح کے نقصان میں نے بہت زیادہ دیکھے. ایک تو یہ چھوٹی بہت کم عمر کی لڑکیاں آگے چل کے فری ول یا شادی، اپنے پسند کی شادی کے لیے نکل آتی ہیں باہر. اس کے 1 سال یا 2 سال تک تو معاملے، 2 سال بھی زیادہ سے زیادہ معاملے صحیح چلتے ہیں، اس کے بعد وہ معاملے بہت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے فیملی پیرنٹس سے بھی نکل جاتی ہے اور وہ جو ہے نا اپنے ظاہر ہے وہ شوہر بھی اس کو عزت کے نظریے سے نہیں دیکھتا. دوسرا مسئلہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسی میں موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے خلا کے میٹرز بھی بہت زیادہ فائل ہونے لگے ہیں، کیونکہ جو ریلیشن شپس میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کا رزلٹ پھر طلاق یا خلائی ہوتا ہے. جب طلاق دینی ہوتی ہے تو ہسبینڈ طلاق دیتا ہے، نہیں تو لیڈی کو کورٹ کو اپروچ کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کے صبر تحمل سے کام لیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا جائے، خود کو کسی نہ کسی بزنس میں انوالو کریں. جیسے آپ کچھ نہ کچھ کورسز کر لیتی ہیں تو آپ اتنی ایبل ہو جاتی ہیں کہ آپ خود کو فیڈ کر سکیں یا اپنی فیملی کو فیڈ کر سکیں. تو خود کو جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گی، آپ معاشرے میں جیسے کہ آج کل کا ٹائم ہے آپ فیس نہیں کر پائیں گے. جی بہت شکریہ سیما، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی سامعین، آپ امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ امیمہ خان کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی سامعین، آپ نے سلسلہ جذبوں سے آگے سنا، جسے پیش کر رہی تھی امیمہ خان. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. دوستو، سوشل میڈیا کی مقبولیت میں آج کل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. صرف سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہیں بلکہ اس کا ذمہ دارانہ استعمال بھی بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوان جو کہ اظہار رائے، تبادلہ خیال، تصویر اور ویڈیو شیئر کرنے کی زیادہ شوقین ہیں، اسی لیے سوشل ویب سائٹس میں زیادہ تر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا سے اچھے مقاصد بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں. ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے اور خیالات کا اظہار کرنے سے لے کر تعلیم کے مسائل حل کرنے تک ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے اور ان کی
امداد کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نوجوانوں کو بہت سے ایسی چیزیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں جو کہ کئی مرتبہ نیوز چینلز پر بھی نہیں دکھائی جاتی۔ بہت سی ہماری ایسے نوجوان ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال فری لانسنگ کے لیے کر رہے ہیں اور فری لانسنگ کے ذریعے ان کی ایک اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے خبردار رہیں جو کہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ آئیے ساتھیوں، اس سلسلے میں ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سیدہ سعدیہ شاہ ہوں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے فرام یونیورسٹی آف سندھ۔ موسٹلی ہم ایگزامس کے ٹائم پہ ہمارے لیے یوٹیوب ہمارے لیے ایک طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ سارے لیکچرس ہم لوگ آخری رات کو پڑھتے ہیں۔ ایجوکیشن پرپز سے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں ہم سوشل میڈیا کو یوز کر کے۔ تو اس کے بہت سارے مطلب جہاں فائدے ہیں وہاں پہ نقصانات بھی بہت ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام جمیل احمد ہے اور میں سندھ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ جو ہے ہمیں کبھی بھی اپلوڈ نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ دیکھ رہے ہوں جس میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں بالکل اس کو نہیں اپلوڈ کرنا چاہیے، نہیں کسی کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بہت ساری زندگیوں کا سوال ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس میں خراب ہو جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ بہت ساری چیزیں معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی ایک چیز، ویڈیو ہو، کوئی کلپ ہو، اگر کسی کی زندگی سے وہ جڑا ہے، اگر اس کی نجی زندگی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں رہنے کا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ انفرادی طور پر ہی ایک معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے، اس کے بعد جو ہے کارواں چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کوئی بھی غلط چیز بغیر تصدیق کے آپ نے اپلوڈ کر دی ہے تو وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم سب کی بھی بنتی ہے، میری بھی بنتی ہے، آپ لوگوں کی بھی بنتی ہے، اور جو ہماری انتظامیہ ہے، سائبر کرائم ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسی کون سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ مقامی انتظامیہ جہاں آپ رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو چیزیں چھوڑتا رہے گا۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر آپ نے اس کی شکایت کرنی ہے سائبر کرائم میں، اور جو چیزیں جو وہ اپلوڈ کرتا ہے اس کو وہاں سے فوری طور پہ ہٹانی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام امامہ ہے اور میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی طلبہ ہوں۔ جیسے کہ ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہیں، اپنی اسکلس کو امپروو کے لیے آن لائن کچھ کانٹینٹ رائٹنگ ان کو آتی ہے، ان کو فری لانسنگ ہے، جس چیز میں بھی ان کا رجحان ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تھرو انٹرنیٹ، اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اپنی اسکلس کے حوالے سے۔ نقصان کی بات کریں تو لوگ اس سے آپ کا ہیک بھی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ، اور طرح طرح کے لوگ فیک آئی ڈیز میں، ویب سائٹ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرا نام ہے حیا اور میں میڈیا کمیونیکیشن سے تعلق رکھتی ہوں۔ اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا جس طرح سے فائدے بہت ہیں، اس طرح سے اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح جو کچھ ہوتی ہیں جن کو باہر اجازت نہیں ہوتی کرنے کی، تو وہ آن لائن بیٹھ کے جو ہے اپنی ارننگ کر سکتی ہیں ایزیلی۔ اور بچوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیے کافی نقصان دہ ہے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ تو پیرنٹس کا اس چیز میں بہت سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ وہ بچوں کو مطلب ینگ ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، اور وہ بچے غلط یوز بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ سامعین، آج کل ملازمتیں فراہم کرنے والے ہر ادارے کی خواہش ہے کہ اسے کم تنخواہ میں بااعتماد صلاحیتوں کا حامل ملازم ملے، لیکن پاکستان میں ایک ایسا آزاد شعبہ بھی ہے جو بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور وہ فری لانسنگ کا شعبہ ہے۔ دراصل پاکستان میں فری لانسنگ ایک نیا شعبہ ہے۔ انٹرنیشنل ڈیٹا گروپ کے اعداد و شمار کے مطابق 40% پاکستانیوں نے اپنے آپ کو از خود ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، جس میں نوجوانوں سے لے کر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 2-3 ملازمتیں اکٹھی کرتے ہیں۔
2003 میں freelancing.com نے فری لینسنگ ملکوں کی فہرست جاری کی، جس میں پاکستان اور بھارت میں فری لینسنگ کی شرح بہت زیادہ بتائی گئی اور پاکستان کو فری لینسنگ میں دنیا کا 5واں ملک قرار دیا، جس کے 2 لاکھ سے زیادہ افراد فری لینسنگ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فری لینسنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے کام کے طریقے کو بہت بدل دیا ہے۔ اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جن کا نام تابش نصیر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم تابش، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تابش، اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور اس فری لینسنگ کے شعبے میں کس طرح سے جو ہے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ابھی بیسیکلی میں جو ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں اپنا بیچلرس کر رہا ہوں فرام سندھ یونیورسٹی، میرا 3rd ایئر چل رہا ہے۔ اینڈ فری لانسنگ میں نے تقریباً ابھی مجھے ایئر بھی نہیں ہوا، 6 to 8 months ہوئے ہوں گے مجھے فری لانسنگ اسٹارٹ کرے ہوئے۔ تو ابھی میں ایک فری لانسر بھی ہوں اور ویڈیوگرافی، سینومیٹوگرافی اور فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں ایز اے ہابی، اور گٹار بھی بجتا۔ تابش، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے آپ 8 مہینوں سے فری لینسنگ کر رہے ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا اس فیلڈ میں اور آپ نے کیا سیکھا اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ہماری جنریشن کو اپڈیٹ کرنی چاہیے خود کے اندر جو کہ آپ نے کی ہیں؟ بیسیکلی فری لانسنگ میں جو ہے میرا ایکسپیرینس جو ہے کافی اچھا رہا، کیونکہ ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہو تو وہ آپ کو منتھلی پے کرتے ہیں 6 to 8 کے، یہی پے ملتی ہے زیادہ تر، آپ سینٹر پڑھائیں موسٹلی یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ 15 to 20 کے بھی آپ کو پے ملتی ہے۔ لیکن ایز اے فری لانسر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کبھی کبھار ایسے پروجیکٹس آ جاتے ہیں جن میں آپ کو ایک ہی دن میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے، اس کو اپنی فٹ بال کی ہائی لائٹس ایڈٹ کرانی ہے یا گیمنگ کا کوئی مونٹیج کرانا ہے، تو آپ کو ایزیلی $50 پے کر سکتا ہے۔ اینڈ ایسے میں نے پروجیکٹس کیے ہیں جس میں مجھے $50 ملے ایک ہی دن میں، اور $70 ملے، $90 تک مجھے ایک ہی پروجیکٹ کے ملے، اور وہ میں نے ایک ہی دن میں کر کے دیے تھے۔ تابش، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں نفع ہے، اسی طرح اس میں نقصان بھی ہوگا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتائیے گا کہ جس طرح اس میں نفع ہے اور اسی طرح سے نقصان بھی کس طرح سے ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو فیس کریں یا اس چیز سے بچیں۔ اس میں میرے ساتھ تو ابھی تک کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، اور اگر آپ کو بھی نقصان سے بچنا ہے تو اگر آپ کسی کو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو ایز اے ڈیمو، جیسے کہ کافی سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا بالکل بھی کہ آپ ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈیمو ہمیں کر کے دے دیں، تو پھر ہمارا ٹرسٹ گین ہو جائے گا، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں، آگے کا پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ہی پروجیکٹ دیں گے۔ تو جب آپ ان کو ویڈیو بھیجیں ڈیمو، تو اس پہ ہمیشہ جو ہے ایک واٹر مارک لگا کے بھیجیں، تاکہ وہ ویڈیو کو کہیں اپلوڈ نہیں کر پائے اور آپ کا واٹر مارک دکھے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے ایڈٹ کی ہے، یہ ایز اے فائنل پروجیکٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ٹیکنیک سے جو ہے وہ اسکیم وغیرہ سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا، کیا ہر کوئی جو ہے وہ یہ فری لینسنگ کر سکتا ہے یا اس میں کچھ ٹیکنالٹیز کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے؟ ورنہ کیونکہ ہر شعبے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کیا یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے یا صرف مخصوص لوگ کر سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ، لوگو ڈیزائننگ وغیرہ یہی فری لانسنگ ہے۔ فری لانسنگ یہ نہیں ہے۔ فری لانسنگ اگر آپ کو کیمرہ چلانا آتا ہے اور آپ کے سٹی میں کسی کو سینومیٹوگرافی کرانی ہے اور وہ اپ ورک پہ پوسٹ کرتا ہے کہ مجھے سینومیٹوگرافی کرانی ہے، تو آپ اپنا کیمرہ لے جا کے وہاں سینومیٹوگرافی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی فری لانسنگ میں ہی آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ہی بیٹھ کے کام کریں فری لانسنگ کے لیے۔ فری لانسنگ کے لیے کافی سارے ایسے بھی کام ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے گگ بنائی اپنی کہ وہ دعا مانگے گا آپ کے لیے فری لانسنگ، تو ایسے بھی کام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جو آپ کا مین کوسچن ہے کہ فری لانسنگ ہر کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، تو فری لانسنگ کرنے کے لیے جو میں کرتا ہوں اس میں آپ کو مطلب اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، باقی آپ اپنی کوئی بھی سروسز بیچ سکتے ہیں۔ جو میں کرتا ہوں، میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس کے حساب سے آپ کو ایک پی سی چاہیے اور ایک وہ چاہیے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر چاہیے۔ فار ایگزامپل کافی سارے لوگ ایڈوب پریمیئر پہ کرتے ہیں، تو ابھی تک تو وہی سب سے بہتر ہے، لیکن آپ فلمورا پہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی کافی سارے سافٹ ویئرس ہیں جیسے ڈاونچی ہو گیا، سونی ویگس ہو گیا، ان پہ بھی آپ آرام سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور فری لانسنگ کے لیے مجھے جو لگتا ہے اس میں آپ کو آپ کی انگلش اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو کلائنٹ ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی انگلش ہی ملے گا۔ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی انڈین کلائنٹ مل جائے یا اردو کلائنٹ جس کی ویڈیو اردو میں ہو، باقی آپ کی جو زیادہ ویڈیوز ہیں وہ انگلش میں ہی ہوں گی، اس لیے آپ کو ہمیشہ انگلش آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے
लफ्ज़ पहचान सके और एडिट कर सकें उसको। और ताबिश, आप ये बताइएगा कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन लोगों को जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या कौन सी वो वेबसाइट यूज़ करें जो, और कितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो अपना काम जो है वो बेच सकते हैं, तो इस हवाले से उन्हें गाइड करिएगा। अच्छा, हमारे इधर होता है कि हम फ्रीलांसिंग को बस अपवर्क और फाइवर तक ही महदूद रखते हैं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे guru.com है, और फेसबुक पे भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और सबसे अच्छी जगह जो क्लाइंट्स ढूंढने की है वो आई थिंक ट्विटर है, क्योंकि ट्विटर पे अभी फेसबुक पे कोई ग्रुप में पोस्ट करता है वीडियो एडिटिंग, तो वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ होता है कि इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ये है वो। लेकिन ट्विटर पे जो है, ट्विटर पे सेंसिबल ऑडियंस है बहुत ज़्यादा, और ट्विटर पे जो है काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो पोस्टें तो बहुत आती हैं। आप वहाँ पे सर्च करें वीडियो एडिट, लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर, और उसमें लेटेस्ट में जाएँ ट्वीट में, तो आपको सारी लेटेस्ट पोस्ट दिख जाएंगी, और उसमें आप किसी को भी डीएम कर सकते हैं जिसको भी वीडियो एडिटर की ज़रूरत हो। तो मेरे ख्याल से ट्विटर एक बेस्ट ऑप्शन है। और जब भी आप फ्रीलांसिंग का काम करें तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं करें, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे करें, उससे हो सकता है आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। ताबिश, आपने किस तरह से ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और किस प्लेटफॉर्म से की थी, ये भी ज़रा हमें बताइएगा। मैं शुरू में जो है सिर्फ अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करता था, और मुझे फिल्मोरा बहुत अच्छा चलाना आता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इससे मैं पैसे भी बना सकूँगा ये वो। तो मैंने एक पोस्ट देखी थी एक टाइम पे एक ग्रुप में, तो उसको मैंने मैसेज किया कि मैं तुम्हारी ये वीडियो एडिट कर सकता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे डेमो दो। तो मैंने उसको डेमो भेजा, तो फिर उसने कहा हाँ आपसे ही मैं ये वीडियो कराऊँगा, और उस पर मुझे मेरी पहली सैलरी थी वो ज़िंदगी की, और $70 थी वो उस टाइम पर कन्वर्ट हो गया, वो तकरीबन 11,000 बने थे। माशाल्लाह से आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है हमें बताई है, और इस हवाले से आप जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, बताएं कि वो किस तरह से जो है वो इस चीज़ में आएँ और शुरू करें, फ्रीलांसिंग शुरू करें, एटलीस्ट ख़ुद का जो है वो खर्चा उठाना शुरू करें। यंग जनरेशन को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो पहले अपनी स्किल्स पॉलिश करें, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है यहाँ पे। ये नहीं है कि काफ़ी इजी है, यूँ इतने पैसे आपको ऐसे नहीं मिल रहे, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग में आना है तो ये नहीं कि आप फालतू में अजीब सी गिग बना रखी है आपने और अजीब से मैसेज कर रहे हैं, इधर उधर डीएम में घुस रहे हैं, सबके ऐसे नहीं। आप अपना वो सबसे पहले तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। अच्छा, पोर्टफोलियो जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है आपका अगर, तो उसको शुरू में आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, और वो आपको करना पड़ेगा बहुत कम पैसों में करना पड़ेगा। फिर आपका हल्के हल्के गिरा होगा तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको खुद ही ऑर्डर्स मिलेंगे और आप मतलब एक ऑथेंटिक लगेंगे फ्रीलांसर। बहुत शुक्रिया ताबिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, नौजवानों की ज़हनी सलाहियतें कौम की मुकद्दस अमानतें हैं। इस अमानत में किसी किस्म की खयानत नहीं होनी चाहिए। इस अमानत का हक सिर्फ उसी सूरत अदा हो सकता है कि नौजवान तालीम के दौरान निहायत दियानतदारी के साथ हुजूल इल्म में कोशा रहें। नौजवानों का अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जान की बाजी लगा दें और इन सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाएं जो मुआशरे ने इन्हें फराहम की हैं। आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, साइंस और सनती तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में बुनियादी तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत और मुख्तलिफ जदीद उलूम हासिल करना आज के दौर का लाजमी तकाजा बन चुका है। जदीद उलूम तो ज़रूरी हैं, इसी के साथ साथ दीनी और इखलाकी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बैरूनी दुनिया के लोग तालीम की अहमियत को समझते हैं, इसी तरह मुसलमान भी कभी जदीद तालीम से दूर नहीं रहे, बल्कि जदीद ज़माने के जितने भी उलूम हैं ज़्यादातर के बानी मुसलमान ही रहे हैं। मवाजना किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि आज यूरोप तक के जामियात में मुसलमानों की तसनीफ करदा किताबें शामिल हैं। सामीन, तालीम एक ऐसा जेवर है जिससे आरास्ता होने का हक हर फर्द को है, वो मर्द हो या औरत। दोनों की तालीम मुल्क की तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम इंसान में से छुपे हुए तमाम पहलुओं और सलाहियतों को उजागर करती है और इनमें से सुस्ती, काहिली और बेईमानी को ख़त्म करके सच्चाई और लगन के साथ काम करने का जज्बा पैदा करती है। जी सामीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन अंसारी को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। है जवान
है जवान जीत है तेरा निशान है जवान मंजिल है आसमां है जवान जोश तेरी पहचान